السلام علیکم، میں آپ کا دوست محمد طارق اور آج میں بات کرنے والا ہوں غصے کے حوالے سے۔ کہا جاتا ہے کہ غصے میں جو بھی فیصلے کیے جاتے ہیں نا وہ ہمیشہ غلط ہی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے علاقے میں ساتھ والے گاؤں میں ایک بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک شخص نے ایک قتل کر دیا، بلکہ دو قتل ہوئے ہیں۔ قتل ہوئے کس طرح کہ پہلا بڑا بھائی جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ بات کر کے اسے وہ بھینس لینا چاہتا تھا، اور کیونکہ کسائی تھے وہ سیل کرتے ہیں، گوشت بنا کے بیچتے ہیں، تو اسی حوالے سے وہ بات کر کے ایک بندے سے 30,000 میں اس کی بات جو ہے نا وہ ڈن ہوگی بھینس کے حوالے سے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی 2-4 گھنٹے گزرے اور اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ اسی بھینس والے کے پاس چلا گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ میرا بڑا بھائی جو ہے نا وہ بھینس کے حوالے سے ان کے ساتھ بات کر چکا ہے، ان کے ساتھ ریٹ طے کر چکا ہے۔ تو چھوٹے بھائی نے ان سے 33,000 میں وہ بھینس جو ہے نا وہ خرید لی۔ اب غلطی یہ ہوئی کہ جنہوں نے سیل کی بھینس، انہوں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ کے بڑے بھائی سے ہماری بات ہو گئی ہے 30,000 میں۔ انہیں 3,000 روپے جو دکھائی دیا تو وہ لالچ میں آ گئے اور انہوں نے بھینس جو 33,000 میں چھوٹے بھائی کو دے دی۔ چھوٹے بھائی نے بھینس گھر لے کے آیا اور اسے باندھ دیا، اور بڑا بھائی اچانک جب گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو بھینس میں بات کر کے آیا ہوا تھا ان سے اور تم لے آئے ہو، اور چھوٹے بھائی کے ساتھ ایسے ہی لڑنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ بحث مباحثہ اتنی دیر تک چلتا رہا کہ وہ ایک دوسرے کے گل پڑ گئے اور ایک دوسرے کے گربان پکڑ لیے، ایک دوسرے کو چاٹو چاٹی ہو گیا، مارنا شروع ہو گئے۔ اب پہلے بڑے نے ہاتھ اٹھایا اور مجبوراً چھوٹے کو بھی ہاتھ اٹھانا پڑ گیا، اس نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، اور اتنے میں وہ پستول لے کے آ گیا بڑا بھائی۔ بڑے بھائی نے اس کی طرف پستول تان دی کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، جبکہ چھوٹے نے باتوں ہی باتوں میں اسے یہ بھی کہا تھا کہ لالا آپ مجھ سے پیسے لے لو، 33,000 روپے لے لو، آپ بھینس لے لو، لیکن آپ لڑائی نہ کریں میرے ساتھ۔ لیکن وہ بڑا بھائی جو تھا وہ کافی غصے میں آ چکا تھا، تو اتنے میں پھر چھوٹے کا بھی ہاتھ اٹھ گیا کہ بھائی میں ایک انصاف کی بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ 30,000 میں ان کے ساتھ بات کر کے آئے ہوئے ہیں۔ خیر معاملہ یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ وہ پستول لے آیا، ان کا بہنوئی جو ہے وہ درمیان میں آیا، انہیں چھڑوانے کی کوشش کی، لاکھ منانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے سود رہا، وہ ان کو چھڑوا نہ سکا۔ یہاں تک کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے اسے 6 فائر مار دیے چھوٹے بھائی کو، اور اسے ہاسپٹل لے گیا، اور اس نے 125 اس کے پاس بائک تھا بڑے بھائی کے پاس، اور اس نے بائک کو کک ماری اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ کچھ 2 گھنٹے گزرے اور اس کے بعد ایسے احساس ہوا کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ 6 فائر مار کے آ گیا ہوں، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ خیر اس نے گھر کال کی کہ چھوٹے بھائی کی کیا صورتحال ہے مجھے بتاؤ، ہاسپٹل کال کر، ادھر کال کر، ادھر کال کر، اتنا بے چین بیٹھا ہوا تھا نا کہ بتا نہیں سکتا۔ جس کے پاس بیٹھا ہوا تو اس نے بتایا کہ یار نا یہ میرے ساتھ کچھ دیر بیٹھا رہا، اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ مسئلہ کیا، بس نا بے چین تھا اور بار بار اپنے گھر والوں کو کال کر رہا تھا کہ بتاؤ مجھے کیا ہوا، کوئی بچنے کے چانسز ہیں کہ نہیں۔ اسے پتا تھا کہ میں نے 6 گولیاں ماری، کہاں پہ بچنا اس نے، شاید کوئی بچ جائے۔ لیکن جب اسے کال آئی کہ نا کہ چھوٹا بھائی آپ کا جو وہ مر گیا، تو اسے کافی صدمہ ہوا کہ میں نے غصے میں آ کر یہ کیا کر دیا۔ خیر اب وہ بے چین تھا اور اس نے وہاں سے زہر کی گولیاں لیں اور کھا لیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی مر گیا۔ تو اب غصے میں جو فیصلہ کیا گیا اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ 2 جانیں چلی گئیں، اور اس کے علاوہ بیویاں جو وہ بیوہ ہو گئیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے، اور 2 خاندان جو تھے وہ اجڑ گئے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور اسے سبسکرائب چینل کو لازمی کریں اور لائک بھی لازمی کریں اور کمنٹ بھی لازمی کریں اور اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔